والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں عطائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہم اور آپ رحمت الراحمین کی بارگاہ میں جمع ہیں. دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب علیہ السلام و تسلیم کے طفیل شرف عبودیت عطا فرما. آج کا ہمارا موضوع رہے گا تاریخ کی مناسبت سے، کیونکہ آج شعبان کی 19 تاریخ ہے اور شعبان کی 19 تاریخ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی تاریخ ہے. اور آج ہم حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند باتیں کہنے سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے. آج کی ہماری ٹاپک یہی رہے گی. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہو، انہیں یاد کرتے ہو، تو وہ یاد کرنا تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور جب تم اللہ کے نبیوں کو یاد کرتے ہو تو وہ نبیوں کو یاد کرنا عبادت میں لکھا جاتا ہے. تو اللہ کے ولیوں کی بھی اہمیت ہے، اللہ کے نبیوں کی بھی اہمیت ہے. اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کے ذکر میں برکت رکھی ہے، ان کو یاد کرنے میں رحمت رکھی ہے. جب ان کا نام لینا اتنی برکت کا باعث ہے تو خود ان کی شخصیتیں کتنی بابرکت ہوں گی. اس بات کا اندازہ لگائیے. آج انہیں ولیوں میں سے حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہم تذکرہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے ان کے ذکر کی برکت سے مانگیں گے. اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہیں حضرت کے تذکرہ جمیل سے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، دھل جائیں گے. اللہ کی رحمت سے ہم سب مالا مال ہو جائیں گے. حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے پیدائشی نہیں ہیں، وہ عراق کے رہنے والے تھے. عراق سے ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان تشریف لانے کا مقصد حضرت کا جو تھا وہ جائیداد بنانا یا دنیا کمانا یا مالدار بننا نہیں تھا، بلکہ ہندوستان میں اسلام پھیلانا تھا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے
تو وہ بھی اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے، دین پھیلانے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے آئے۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو اپنی دنیا بنانے، دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے، دین اسلام پھیلانے کے لیے آئے۔ جتنے بھی بزرگان دین ہندوستان کے باہر سے ہندوستان میں تشریف لائے، ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہندوستان میں دین اسلام پھیلایا جائے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کروائی جائے، ایک اللہ کے آگے بندوں کے سروں کو جھکایا جائے، یہ ان کے آنے کا مقصد تھا۔ انہی میں حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آمد ہوئی اس ہندوستان میں اور اس علاقے میں وہ تشریف لائے۔ جب وہ اس علاقے میں آئے تھے تو یہاں کا ماحول کیا تھا؟ یہاں کا ماحول مسلمانوں سے بالکل دور رہنے کا ماحول تھا۔ لفظ مسلمان کو کوئی چاہنے والا نہیں تھا، لفظ مسلمان سے نفرت کرنے والے لوگ تھے، مسلمانوں کو زمین پر بوجھ سمجھتے تھے۔ وہ ایسا ماحول تھا کہ صبح اٹھنے کے بعد جب کسی مسلمان کو پہلی بار دیکھ لیتے، اٹھتے ہی پہلا چہرہ مسلمان کا نظر آتا تو ان کے دلوں میں یہ وسوسہ آتا کہ آج کا ہمارا دن خراب گزرے گا، کیونکہ ہم نے آج صبح اٹھتے ہی مسلمان کو دیکھ لیا۔ یہ یہاں کی مینٹالٹی تھی، مسلمانوں کو بالکل گرا کر دیکھا جاتا تھا۔ صبح اٹھتے ہی مسلمان نظر آیا تو وہ دن منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اگر کوئی باہر سے مسلمان اس علاقے میں آ جاتا، نیا آدمی آ جاتا اس علاقے میں، تو پھر دیکھتے ہی یہاں کے جو ہندو لوگ رہا کرتے تھے، غیر مسلم رہا کرتے تھے، وہ اس آنے والے نئے بندے مسلمان کو اتنا ستاتے تھے کہ وہ علاقہ چھوڑ کر چلا جائے یا پھر ان کے ظلم و ستم کا شکار بنا رہے۔ یہ معاملہ تھا، یا پھر مسلمانوں کے ساتھ اتنا غیر انسانی سلوک ہوتا تھا کہ اگر مسلمان کو کوئی چیز خریدنے کی ضرورت ہوتی، وہ مارکیٹ میں جاتا اور دکان پر جا کر کوئی چیز خریدنا چاہتا تو دکاندار دیکھتا کہ مسلمان ہے، تو اب اس مسلمان گاہک کو کوئی دکاندار کوئی چیز بیچنے کے لیے تیار ہی نہیں رہتا تھا، کوئی مسلمان کو کوئی چیز فروخت کرنے تیار نہیں رہتا تھا، بلکہ رکھ کر بھی سامان سودا رکھ کر بھی اس کو نہیں دیتے تھے تاکہ وہ پریشان ہو کر یہاں سے چلا جائے۔ ایسے ماحول میں حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری اس علاقے میں ہوئی، اور جب وہ تشریف لائے تو وہ تنہا نہیں آئے، اپنے ساتھ 60-70 ساتھیوں کو لے کر آئے، 60-70 ساتھیوں کے ساتھ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروگرام یہ تھا کہ یہاں اسلام پھیلایا جائے۔ جب تشریف لائے تو پہاڑی شریف پر آپ اپنا قیام فرمایا اور وہاں پر رہنے لگے اپنے 60-70 مریدین کے ساتھ۔ جب رہنے لگے تو بتائیے غیر مسلموں کو کیسے ان کا رہنا یا گوارا ہوتا؟ وہ لوگ بہت ستانے لگے، بہت پریشان کرنے لگے، لیکن یاد رکھیں اللہ والے جس سمت چلے جاتے ہیں دین اسلام پھیلانے کے لیے تو وہاں خود سے نہیں جاتے، اللہ کی توفیق سے جاتے ہیں، اور جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہتی ہے۔ دنیا کتنا ہی انہیں ستانے کی کوشش کرے، دنیا انہیں کتنا ہی گرانے کی کوشش کرے، دنیا انہیں کتنا ہی مارنے کی کوشش کرے، بچانے والا خدا انہیں ہر جگہ بچا لیا کرتا ہے۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ میں آئے، پہاڑی شریف پر رہنے لگے۔ اب وہ دشمن ہو گئے، اللہ رب العزت کی مدد آپ کے شامل حال تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کرامات کا ظہور فرما دیا۔ لوگ کہاں آ کر عاجز ہو جاتے ہیں، لوگ کہاں آ کر دم توڑ دیتے ہیں، وہاں جب انہیں کوئی بات حیرت ناک نظر آتی، جب کوئی بات
عقل سے پرے نظر آتی ہے تو وہاں وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسے معجزات عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو ایسی کرامتیں عطا فرماتا ہے کہ جن کے آگے بڑے بڑے سورما بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ جب وہ تشریف لائے تو لوگ ان کے دشمن ہو گئے، اللہ نے آپ کے ذریعے کرامات کا ظہور فرما دیا اور سب کے سب آپ کے قدموں میں آ گئے۔ ایسے ہی بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جب ستایا گیا، جب انہیں پریشان کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کرامات کا محیر العقول ایسے کاموں کا ظہور فرما دیا کہ اب دنیا دیکھ کر دنگ رہ گئی، ساری دنیا سمجھ گئی کہ یہ بڑے اوتار معلوم ہوتے ہیں، یہ بڑے شکتیمان معلوم ہوتے ہیں، اب ان سے مقابلہ مشکل معلوم ہوتا ہے، لہذا دنیا ان کے قدموں میں اپنا سر ٹیک دیتی ہے۔ ایسے ہی حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا، اللہ نے آپ کے ذریعے کرامات کا ظہور فرما دیا۔ ایک دھوبی آیا جس کا گدھا گم گیا تھا، وہ آ کر کہنے لگا حضرت میرا گدھا گم ہو گیا ہے، کئی دنوں سے میں اس کو تلاش کر رہا ہوں، غریب آدمی ہوں، دوسرا گدھا خرید نہیں سکتا اور اس گدھے کے بغیر میں جی نہیں سکتا، مجھ پہ رحم و کرم فرمائیے، کچھ ایسا کیجئے کہ میرا گمشدہ گدھا مجھے مل جائے۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قریب سے ایک ٹھیکرا اٹھایا اور اس ٹھیکرے پر خود تحریر فرمایا، ارشاد فرمایا یہ لے جاؤ اور لے جا کر جنگل میں رکھ دو، انشاءاللہ تمہارا گدھا مل جائے گا۔ وہ دھوبی وہ ٹھیکرا لے جاتا ہے اور لے جا کر رکھتا ہے جنگل کے بیچوں بیچ، نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اس کا گدھا اس کی نظروں کے سامنے کھڑا ہے۔ بتائیے ایسے واقعات جب لوگوں کو دیکھنے میں آئیں گے، ایسے کرامتیں جب دیکھنے کو ملیں گی کہ کئی دنوں سے گدھا تلاش کیا جا رہا ہے لیکن مل نہیں رہا ہے، ایک ٹھیکرا رکھتے ہی وہ گدھا نظروں کے سامنے ہے، تو ضرور دل مان جائے گا کہ یہ کوئی نہ کوئی خاص ہستی ہے، اس ہستی کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اس ہستی کا احترام کرنا چاہیے، یہ دلوں میں احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی اللہ رب العزت نے کرامتوں کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدم یہاں پر جمنا شروع ہو گئے، جب لوگوں کے آپ کام آنے لگے، اللہ رب العزت نے آپ کو فیض رساں بنا دیا، تو پھر جتنے دشمن تھے ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہونے لگی، ان کے دلوں میں دوستی کا جذبہ پیدا ہونے لگا، وہ ہاتھ چومنے لگے، وہ پیر پڑنے لگے، وہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، ایسا آپ کا رتبہ لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا۔ حضرات گرامی ایسے ہی آپ اسلام پھیلاتے گئے، جیسے جیسے کرامتوں کا ظہور ہوتا گیا ویسے ویسے لوگ مسلمان ہوتے گئے اور لوگ اسلام کے آغوش میں آتے رہے اور اسلام پھیلتا رہا، جتنے غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہوتے رہے۔ ایک بار ایسے ہی ایک غیر مسلم پر حضرت کی نظر پڑی اور اس کو اسلام کی دعوت دی اور بار بار دعوت دی، وہ ماننے کو تیار نہیں تھا، اس لیے تیار نہیں تھا وہ کہ شراب پیتا تھا، اسے معلوم تھا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے شراب چھوڑنا پڑے گا اور میں شراب چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا سرکار دو عالم علیہ السلام کے دور میں بھی ہوا ہے، سرکار علیہ السلام کے دور میں ہوا، اور جو انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے وہ اولیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک ہندو اور ایک غیر مسلم بندے کو جب اسلام کی دعوت دی تھی تو آقا علیہ السلام کے اسلام کی دعوت دینے پر وہ بندہ کہنے لگا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مسلمان ہونے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر میں اس لیے مسلمان نہیں ہو رہا ہوں کہ مسلمان ہوتے ہی 5 وقت کی نماز پڑھنا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے اور 5 وقت کی نماز مجھ سے نہیں ہو سکتی، اس لیے میں مسلمان نہیں ہو رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کتنے وقت کی پڑھ سکتا ہے؟ کہا 2 وقت کی پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ نے ہمارے سرکار کو اختیار دے رکھا تھا نا، آج بھی مختار ہیں،
قیامت تک مختار ہیں، کوئی شریعت میں تبدیلی لا نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی شریعت کا محافظ نہیں ہے، شریعت کا محافظ اللہ ہے، اور شریعت کا اختیار اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے۔ کوئی اس دنیا میں بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا مفسر ہو، بڑے سے بڑا محدث ہو، بڑے سے بڑا غوث ہو، خطوب ہو، ابدال ہو، وہ اسلام کی شریعت پر عمل کرتا ہے، اسلام میں اپنا اختیار نہیں چلاتا، مگر اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا اختیار دیا ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں کہ شریعت اسلامی وہ قانون ہے جس میں نبی کو بھی دخل دینے کی اجازت نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آج کے اس خطبے میں سن لیجیے، شریعت اور نبی کے احکام الگ چیز نہیں ہے، جو سرکار کے منہ سے نکل جائے وہی شریعت اسلامی، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ جب اس بندے نے کہا رسول یا رسول اللہ، اے محمد علیہ السلام، مجھ سے 5 نمازیں نہیں ہو سکتی، مجھ سے صرف 2 نمازیں ہو سکتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں، پوری امت کے لیے 5 وقت کی نماز رہے گی، تیرے لیے 2 وقت کی نماز رہے گی، مسلمان ہوگا تو مسلمان ہو گیا۔ ایسے ہی شراب سے مجھے بچنا پڑے گا، یہ سمجھ کر وہ بندہ مسلمان ہونے کو تیار نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، شراب سے تجھے رکنا پڑے گا، اس لیے مسلمان نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں تجھے شراب پینے کی اجازت دیتا ہوں، مسلمان ہو جا۔ بھئی یہ تو رسول نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، پھر شراب پینے کی اجازت کیسے دے رہے ہیں؟ اسلامی شریعت میں دخل اندازی کیسے کر رہے ہیں؟ دخل اندازی نہیں کر رہے ہیں۔ بات کا جملہ سنیے، حضرت نے فرمایا میں تجھے شراب پینے کی اجازت دیتا ہوں، پی لے، مگر ایک شرط ہے، میری موجودگی میں نہیں پینا، میری موجودگی میں نہیں پینا۔ اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اکیلے میں جہاں جہاں پینا چاہتا ہے، اپنے منہ کے قریب جیسے ہی شراب کی بوتل لے جاتا ہے، حضرت بابا شرف الدین سامنے لگا، اکیلے میں، تنہائی میں، اپنے گھر میں، کہیں جنگل میں، بیابان میں، جب بھی پینا چاہتا ہے بابا صاحب سامنے نظر آتے ہیں۔ آخرکار اس کی شراب چھوٹ گئی، مسلمان بھی ہو گیا، شراب بھی چھوٹ گئی۔ اس کا نام حضرت نے نور محمد رکھا۔ حضرت گرامی، یہ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات کے وہ ابواب ہیں جن میں کرامات کا ظہور ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کو کرامتیں دی ہے۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی کرامات کا ظہور فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے کرامات کا ظہور فرماتا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ نبیوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے معجزہ ضروری ہے، اور یہ اللہ کے لیے کرامت لازمی نہیں ہے۔ اگر کسی ولی سے کرامت نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی ولی رہتا ہے، وہ بھی ولی رہتا ہے، اگرچہ کہ اس سے کوئی کرامت نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی اس سے کوئی کرامت ہی نہیں ہوتی، یہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں، نہیں۔ پیغمبر کے لیے، رسول ہونے کے لیے معجزہ ضروری ہے، ولی ہونے کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے۔ سب سے بڑی کرامت سنت رسول کی اتباع ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ حاضرین محترم، ایسے سلسلہ کرامتوں کا چلتا گیا۔ ایسا ہوا کہ جو تعصب والے لوگ تھے، جو یہ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ اور ان کے ساتھیوں کو بدنام کرنے کی سازش کرنے لگے۔ ہوا یہ کہ حضرت اپنے پہاڑی شریف پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو لے کر ذکر بالجہر کرتے تھے، اور جب ذکر ہوتا تھا تو ایک عجیب سما بن جاتا تھا، وہ غیر مسلموں کو دیکھا نہیں گیا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یہ رات کے وقت ذکر اللہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کیسے روکا جائے؟ تو انہوں نے کیا کیا، اس کے پہاڑی شریف کے قریب میں ایک پہاڑی پر ایک بت تھا، ایک بت تھا، آج بھی ہے۔ تو وہ غیر مسلموں نے اس بت کو رات رات گرا دیا، رات رات اس بت کو گرا دیا، اور جب صبح ہوئی سب لوگ آئے مندر کو،
اس بت کی پوجا کرنے کے لیے جب آ کر دیکھتے ہیں تو بت گرا ہوا ہے. اب سب کے ذہنوں میں یہی بات آ گئی ہو نہ ہو یہ جو ترکلو لوگ آئے ہیں, یہ جو مسلمان لوگ آئے ہیں جو پہاڑی شریف پر ہیں, انہی لوگوں نے گرایا ہوگا. لہذا ایک بڑا مجمع پہاڑی شریف پر پہنچ گیا, جا کر کہنے لگا ہر آدمی غصے میں ہے, ہر غیر مسلم غصے میں ہے, اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہی گرایا ہوگا. حضرت بابا شریف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک سوال کیا لوگوں سے, فرمایا تمہارے پاس کیا کوئی ثبوت ہے کہ اس کو ہم نے گرایا؟ ہم نے گرایا ہے اس کو, اس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کیا؟ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا, لہذا وہ سب اپنی نگاہیں نیچے کیے ہوئے کھڑے تھے. حضرت نے فرمایا تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے حقیقت واضح ہو جائے, آخر اس بت کو گرایا کون ہے یہ ہم کو معلوم ہو جائے. حضرت نے فرمایا پریشان نہ ہو, ہم اس بت سے ہی کہلوائیں گے کہ اسے کس نے گرایا. لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو بت ہے, وہ تو نہ بول سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے. حضرت نے فرمایا جب سن نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, بول نہیں سکتا تو وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے خدا تو وہ ہے جو دیکھنے والا ہوتا ہے, سننے والا ہوتا ہے, بولنے والا ہوتا ہے. جب ان کی عقلوں کو حضرت نے ٹھگایا تو وہ اندر ہی اندر آدھے مسلمان ہو گئے کہ واقعی ہم ایک ایسے بت کو پوج رہے ہیں جو دیکھ بھی نہیں سکتا, بول بھی نہیں سکتا, سن بھی نہیں سکتا. اور حضرت فرما رہے ہیں کہ میں اگر بولنے کے لیے کہوں تو وہ بولے گا جاؤ. ایک ٹھیکری پر کچھ لکیریں مار دی, فرمایا یہ لے جا کر بت کے سامنے رکھ دو, وہی بولے گا کہ اس کو گرایا کس نے, کس نے گرایا ہے. لا کر وہ ٹھیکری بت کے سامنے رکھتے ہیں, رکھتے ہی بت میں سے آواز آتی ہے کہ مجھے کسی نے گرایا نہیں ہے. تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ وہ اللہ کا فقیر گرایا ہے, نہیں نہیں, وہ تو بڑا اوتار ہے, وہ تو بڑی شکتی والا ہے. وہ پہاڑی شریف پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہا تو اللہ اللہ کے ذکر کے آگے مجھے تاب نہیں آئی, اس ذکر کے آگے میں نے اپنا سر جھکا دیا. ان کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ تو اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں, میں بھی ان کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہوں. تو سب کی عقلوں میں جو پتھر پڑے تھے اب سب کی عقلیں جاگ گئی اور سب سمجھ گئے کہ ہم اب تک اس بت کو بڑا شکتی والا سمجھ رہے تھے, ہم اس بت کو بہت ہی طاقتور سمجھ رہے تھے, اور ان پہاڑی شریف پر جو آئے ہیں نا ان کی طاقت کے آگے یہ تو زیرو ہو گیا. اب اس بت کو چھوڑیں گے, پہاڑی شریف والے حضرت کو ہم پکڑ لیں گے, سب کے سب مسلمان ہو گئے. حاضرین کرام, یہ تاریخ ہے, یہ ائمہ شیخ باتیں نہیں ہیں, یہ تاریخی واقعات ہے. حضرت بابا شریف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات کا ظہور جیسے جیسے ہوتا رہا ویسے ویسے اسلام پھیلتا رہا. بزرگان دین نے یاد رکھیں جتنے بھی ہندوستان میں آئے, کسی ایک اللہ کے ولی کے بارے میں بھی کوئی بول نہیں سکتا کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنایا گیا. زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا گیا. تلوار کے زور پر اسلام پھیلانا تو دور کی بات ہے, اللہ کے ولیوں نے اپنے لہجے کو بھی تیز نہیں کیا, اپنا لہجہ بھی نرم رکھا, اپنے کردار ایسے بہتر رکھے کہ کچھ لوگ ان کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوئے, کچھ لوگ ان کے دیدار کر کے مسلمان ہوئے. کسی کو بڑی بات نہیں کہی, اللہ والوں نے نرمی سے پیش آئے, بھوکوں کو کھلایا, پیاسوں کو پلایا, پریشان حال لوگوں کو دعائیں پڑھ کر دم دیا. آج کے دور میں کب کی بات ہے, حضرت بابا شریف الدین 755 سال پہلے کی بات ہے.
755واں عرس ہے آج سردار حضرت کا، اور 7 صدیاں 7.5 صدیاں بیت گئی، 755واں عرس۔ آج ہم نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو بعض مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم بھائی بہنوں کی لائنیں لگی رہتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، بیماروں کو لے کر کھڑے رہتے ہیں۔ نمازی جب باہر نکلتے ہیں تو بولتے ہیں بھیا ذرا ان کے اوپر پھونک دو، بھیا ان کے اوپر پھونک دو۔ ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھ کر پھونکتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بھی کیسا اثر ہے، ہم بھی کتنے اللہ والے ہیں دیکھو۔ ایسا نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ ماحول بابا شرف الدین نے بنایا ہے۔ ارے یہاں تو مسلمان کا چہرہ دیکھنا پورا دن منحوس گزرتا ہے، یہ سمجھتے تھے چہرہ دیکھنے مسلمان کا تو دل منحوس ہو جاتا ہے، یہ سمجھنے والے لوگ تھے۔ آج اگر مسجد کے باہر دعا پڑھانے کے لیے ٹھہرے ہیں، ہمارا کمال نہیں ہے، بابا صاحب کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو دعائیں پڑھ کر پھونکتے تھے۔ ایک وینکٹ ریڈی نام کا ایک آدمی تھا، اس کا بچہ اتنا بیمار ہوا کہ پورے ڈاکٹرز، پورے حکیم یہ بول دیے کہ اب اس کے مرنے کا انتظار کرو، اس کے لیے کوئی دوا کام نہیں کرتی۔ وہ بابا صاحب کے پاس آیا اور عرض کیا حضور سارے ڈاکٹروں نے ہاتھ چھوڑ دیا ہے، سارے حکیموں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، کچھ آپ کیجئے۔ کیونکہ اس کو پتا تھا جہاں ڈاکٹروں کی ڈاکٹری ختم ہوتی ہے وہاں سے بابا صاحب کی ڈاکٹری شروع ہوتی ہے، اس کو معلوم تھا۔ حضرت نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ حیات رکھا ہے تو ضرور اٹھ کر بیٹھے گا۔ پانی دم کر کے دیا اور فرمایا 3 دن یہ پانی پلاؤ۔ ایک تعویذ لکھی اور فرمایا یہ گلے میں ڈالو، 3 دن تک رہنے دو۔ 3 دن ہوتے ہوتے وہ صحت مند ہو کر اٹھا۔ ظاہر ہے کہ جب بیٹا صحت مند ہو گیا اور ایسا بیمار جس کو سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ختم ہونے والا ہے، حضرت کی تعویذ اور پانی پر جب وہ اٹھ کر بیٹھا، اللہ کی رحمت ہو گئی، سرکار کا کرم ہو گیا، بابا صاحب کی دعا ہو گئی۔ تب ظاہر ہے کہ اس کے باپ کے دل پر اثر ہوا ہوگا، کیا اتنا فائدہ حاصل کر کے وہ خاموش ہو جائے گا؟ نہیں، اس کا دل حضرت کے آگے جھک گیا، وہ قدموں میں گر گیا۔ چہرہ دیکھنا نحوست سمجھنے والے بابا صاحب کا کردار ایسا رہا کہ چہرہ تو چہرہ اپنے قدموں کو چاٹنے لگے۔ اندازہ کرو اولیاء اللہ کیسے گزرے، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ۔ اور آپ کی حکمت کا کیا کہنا، اسلام پھیلانے کے لیے حکمت چاہیے، غیروں کو اپنا بنانے کے لیے حکمت چاہیے۔ حکمت اگر نہیں ہے تو پھر آپ بھی بیکار۔ حکمت کیسی؟ آپ سنتے ہوں گے بھائی فلاں درگاہ شریف کو گوشت کھا کے نہیں جانا، آپ سنے ہوں۔ رکن الدین دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیارت کو گئے تو گوشت کھا کے نہیں جانا، گوشت کا ٹفن نہیں لے جانا۔ ایسی اور باتیں ہیں جہاں پر گوشت نہیں کھایا جاتا، استعمال نہیں کیا جاتا۔ ایک بات یاد رکھیے، گوشت نہیں کھاتے مگر گوشت کھانے کو حرام نہیں سمجھتے، گوشت کو حلال سمجھتے ہیں مگر کھاتے نہیں۔ اگر کوئی بولا ارے گوشت کو تو اللہ نے حلال کیا ہے اور دیکھو درگاہوں پہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، حرام نہیں کیا ہے بھائی، احتیاط کر رہے ہیں۔ اور احتیاط بھی کیوں کر رہے ہیں؟ اوروں کو اپنا بنانے کے لیے احتیاط کر رہے ہیں۔ درگاہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر مذہب کا آدمی آتا ہے، ہندو بھی آتا ہے، مسلمان بھی آتا ہے۔ اگر ہندو بھائی آئے گا درگاہ کو اور مسلمانوں کو گوشت کھاتا ہوا دیکھے گا، وہ گوشت کو پسند نہیں کرتے،
جب مسلمانوں کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھیں گے تو مسلمانوں سے نفرت پیدا ہوگی دلوں میں. اللہ والے نہیں چاہتے کہ لوگوں کے دلوں میں اہل اسلام سے نفرت پیدا ہو. گوشت کھانے سے منع نہیں کیے, گوشت کھانے کو حکمتاً روکنے کی بات کرتے. رک جاؤ, کیونکہ یہاں صرف تم ہی نہیں ہو, دوسرے بھی ہندو بھائی آ رہے ہیں, نفرت پیدا نہ ہو دلوں میں. لہذا گوشت کھانے سے رکو. جب تم گھر میں ہو تو کھاؤ, اپنے لوگوں میں ہو تو کھاؤ, مگر یہاں سب آتے ہیں اس لیے پرہیز کرو. منع نہیں, پرہیز. اب بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ فلاں درگاہ شریف کو ہم گوشت کھا کے نہیں جانا, اگر کھا لیا تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوتا تو بس یہ ہوتا کہ ہندو بھائی ہمارے سے نفرت کرتا ہے, بس ایک ہی بات ہوتی, اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں ہم سے نفرت نہ ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا غیر مسلم جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بتوں کو برا مت بولو. کیوں مت بولو؟ حکمت ہے. اگر تم بتوں کو برا بولیں گے تو بت پرستوں کے دلوں میں تم سے نفرت پیدا ہوگی. تم اللہ کی تعریف کرتے رہو, بتوں کے بارے میں کچھ مت بولو. اللہ کی تعریف اتنی کرو کہ بتوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف آ جائے. یہ حکمت ہے اللہ والوں. حضرت نے بھی حکمت اختیار کی, لوگوں کو دعائیں پڑھ پڑھ کے دیتے رہے, اور دین پھیلانے کے لیے آئے تھے نا, دین پھیلانے کے لیے. دین پھیلانے کے لیے کیا کیا معلوم؟ اپنے ساتھ جو 60-70 لوگوں کو لائے تھے حضرت, وہ اپنی خدمت کے لیے نہیں لائے تھے. یاد رکھیں, 60-70 آدمیوں کو جو لائے تھے اپنی خدمت کروانے نہیں, دین پھیلانے. کیا کیا معلوم؟ وہ 60-70 کو سب کو پورے دکن میں دور دور تک ہر ایک اپنے ساتھی کو ایک ایک گاؤں میں بھیج دیا. اے فلاں بن فلاں تم فلاں گاؤں کو چلے جاؤ, اے فلاں بن فلاں تم فلاں قصبے کو چلے جاؤ, اے فلاں بن فلاں تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ. پورے دکن میں حضرت خطب دکن رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کو پھیلا دیا, پوری جال پھیل گئی. حضرت نے جہاں جہاں نشاندہی فرمائی وہاں وہاں آپ کا ساتھی بیٹھ گیا, اور جہاں بیٹھ گیا سب کو مسلمان کر دیا. انوار اسلام پھیل گئے, انوار ایمان سے سارے کونے جگمگا اٹھے. دکن چاہتے تو اپنی خدمت کرواتے نہیں, دین پھیلانے کے لیے آئے تھے, سب کو دین کے کام پر لگا دیا. ہر دور میں بابا شریف الدین رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے دکن میں کام کرتے رہے. حضرت بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ جو نظامیہ کے فاؤنڈر ہیں, انہوں نے ایسا ہی کام کیا اپنے دور میں. اور کیا کیا؟ اپنے شاگردوں کو جامع نظامیہ میں ایسا پکا عالم فاضل اور مشائخ بنایا, شریعت و طریقت سے ایسا مزین کیا کہ وہ لوگوں کو رہبری کرنے کے قابل ہوئے تو انہیں اپنے اپنے گھروں میں کھاتے رہو سوتے رہو یہ پروگرام دے کر نہیں چھوڑا. بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے وہی کام کیا جو بابا شریف الدین نے کیا ہے. اپنے تمام شاگردوں اور تلامذہ کو ایک ایک گاؤں میں, ایک ایک قصبے میں, ایک ایک ضلع میں چھوڑ دیا اور فرمایا کہ تمہیں یہاں رہنا ہوگا اور یہاں مسلک اہل سنت والجماعت کی اشاعت و ترویج کرنا ہوگا. کیونکہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, بدعقیدہ ہو رہے ہیں, تمہیں ایک ایک گاؤں ایک ایک ضلع جا کر اہل سنت والجماعت کے عقائد کا پرچار کرنا ہوگا. الحمدللہ آج وہ کام جو بابا صاحب کرتے تھے, وہ کام جو بانی جامعہ کرتے تھے, وہ کام آج ہم
اپنے شاگردوں، اپنے مریدوں، اپنے خلفاء کو لے کر الحمدللہ پورے تلنگانہ میں کر رہے ہیں۔ ہمارے مریدین، ہمارے شاگرد، ہمارے خلفاء پورے تلنگانہ میں آج پھیل رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کا پرچار کرنے کے لیے، اللہ رسول کی محبت کی دعوت دینے کے لیے، نمازوں کی دعوت دینے کے لیے، اسلامی کردار اپنانے کی دعوت دینے کے لیے آج جگہ جگہ ہر ضلع میں ہمارا شاگرد، ہمارا مرید، ہمارا خلیفہ کام کر رہا ہے۔ آج ہمارے دل کو یہ اطمینان ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو بابا صاحب نے کیا، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو امام اہل سنت نے کیا، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے پیر علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری خبرہ صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ الحمدللہ اس کے مرکز کا بھی خیال عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ پرگی میں جو منڈل پرگی ہے وقار آباد ضلع میں، وہاں ایک بڑی زمین لی گئی ہے، وہاں مرکز بنایا جا رہا ہے کہ پورے تلنگانہ کا مرکز ہوگا، وہاں سے اہل سنت والجماعت کا بڑے پیمانے پر پورے تلنگانہ میں کام، وہاں مدرسے کی تعمیر خیام و تعام کے ساتھ، وہاں بڑی مسجد کی تعمیر، اور وہاں خانقاہ اور سارے مشاغل وہاں ہوں گے، اور وہاں سے بہت بڑے پیمانے پر کام ہوگا دین اسلام کا، مسلک اہل سنت والجماعت کا۔ الحمدللہ وہاں کے ان تعمیراتی کاموں کا، وہاں کی تعمیر کے کاموں کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے۔ ہفتے 10 دن سے زور و شور کے ساتھ وہاں پر کام چل رہا ہے۔ الحمدللہ آپ سب سے دعاؤں کی میں درخواست کرتا ہوں کہ وہاں کے تعمیری کام حسن و خوبی کے ساتھ جلد سے جلد تکمیل کو پہنچ جائے۔ اب رہا حالات حاضرہ کی بات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے لہر چل رہی، دوسری لہر، تیسری لہر، جو بھی ہو، ہمارا کام کیا ہے؟ غور سے سن لیں۔ لہر سے ڈرنا نہیں ہے، جو ڈرا وہ مرا۔ کئی ایسے لوگ ہمارے دیکھنے میں آئے جن کو کووڈ کی بیماری تھی نہیں، ذری بھی نہیں تھی، ہیبت میں ختم ہو گئے۔ ہیبت دل سے نکالو، ڈر دل سے نکالو۔ یہ لہر کا ڈرانے والے ایسا جما کے ڈرائیں گے کہ وہ تو باقی رہے گا، سامنے والا ختم ہو جائے گا۔ ڈرانے والا بچ جائے گا، ڈرنے والا ختم۔ ڈر، خوف، دہشت لہر کی نکالو۔ 1% کے ہمارے دل میں اس کا ڈر نہیں رہنا۔ پھر کرنا کیا؟ احتیاط کرنا، ڈرنا نہیں، احتیاط کرنا۔ بس یہ ہم کو یاد رکھنا ہے۔ احتیاط کیا کرنا ہے؟ اب بڑے بڑے ڈاکٹرز اور ہمارے حکومت کے ذمہ دار لوگ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہم کو مشورہ دے رہے ہیں ماسک لگاؤ۔ اب وہ لگائے تو کیا ہوتا نہیں سوچنا، لگاؤ بولتے لگا لے۔ ہاتھ مت ملاؤ، رک جاؤ تھوڑے دن ہاتھ ملانے سے۔ ہماری نیت ملانے کی ہے مگر احتیاطاً رک رہے ہیں۔ ہاتھ مت ملاؤ۔ اب یہاں بھی پنج وقتہ نمازوں میں، فجر میں، عصر میں ہاتھ ملاتے مسجدوں میں، جمعہ کی نماز میں سلام کے بعد ہاتھ ملاتے۔ تھوڑے دن رک جائیں گے، تھوڑے دن رک جائیں گے احتیاطاً، پھر ملائیں گے بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ ماسک لگانا، سینیٹائزر لگانا، ہاتھ نہیں ملانا، ڈسٹینس رکھنا، بس یہ 4 باتوں کو یاد رکھیں۔ ڈر خوف نکالیں، احتیاط کو لازمی کریں۔ بس یہ بات آپ سے کہنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اتنے نام لکھے ہوئے بیماروں کے ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے علم میں نہیں ہے ان بیماروں کو بھی اللہ شفا یاب کرے۔
اور اے اللہ ہم سب کو یہ کورونا جیسی بیماری سے محفوظ فرما، ہمارے بال بچوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوست احباب کو، سب کو اس وبا سے محفوظ فرما، ہم سب کی صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز فرما، اور ہم سب سے دین اسلام اور مسلک اہل سنت والجماعت کا کام لے لے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ۔